سورہ نمبر 57 الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مطمئن ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 7 سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں امین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، اور تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 11 سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض کہ وہ اسے اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی۔ آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور دھوکے باز یہاں شیطان کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر شک ہوتا ہے، تو شک کی وجہ سے وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے
کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 18 سے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 20 سے، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہمی فقر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ بارش کی اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 22 سے، کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تمہیں دیا، اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 25 سے، ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بنا دیکھے۔ بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ سورہ حدید جو ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا، یعنی زمین پر لوہا اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 26 سے، اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، یعنی اللہ نے نہیں رکھی تھی رہبانیت، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے انہیں ہم نے اپنا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 28 سے،
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں 2 حصے عطا کرے گا اور تمہیں روشنی عطا کرے گا جسے لے کر تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔